حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات شریف لے کے آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھنے لگ گئے. اور ایک روایت میں یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، کیا ہم ان باتوں کو لے لیں؟ کیا ہم ان باتوں کو لکھ لیں؟ اب یہ قابل توجہ بات ہے. آج بھی کہتے ہیں نا وہ جی جڑا مرضی مولوی سن لو، دین ہی سننا نا، چنگیاں گلاں لے لو، ماڑیاں گلاں نہ تسی منو. اب یہ جو حدیث پاک ہے نا یہ بڑی قابل غور ہے. جی جس مولوی کی مرضی تقریر سن لو، جڑیاں اچھیاں گلاں تسی لے لو، جڑیاں بریاں انہوں چھاڑ دیو. میں کہا نہیں، اسلام ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے آئے، تورات شریف پڑھی. ساتھ صدیق اکبر جب تورات شریف انہوں نے پڑھنی شروع کی نا، حالانکہ تورات یہ اللہ کا کلام ہے، ایسے ہی ہے نا، جیسے ہی پڑھا حضرت عمر نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر غصہ ظاہر فرمایا. جب غصہ ظاہر فرمایا نا نبی پاک نے حضرت عمر پر، تو صدیق اکبر نے حضرت عمر سے کہا کہ اب تو دین صرف اسلام ہے، تم تورات کیوں پڑھ رہے ہو؟ اب یہ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جو جملے ارشاد فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، آج بھی اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان پر بھی ضروری ہے کہ وہ مجھ محمد کی اطاعت کریں گے. آج بھی حضرت موسیٰ آ جائیں. اور فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت میں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ بھی شریعت محمدی پر ہی عمل کریں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف جو دین ہے یہ اسلام ہی ہے. تین باتیں بڑی خاص ہیں جو اس آیت مبارکہ کے اندر سمجھنے والی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے. نمبر 2 فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے. ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے مذہب. ہم نے دونوں میں فرق بھی سمجھنا ہے. اللہ نے یہاں فرمایا نا دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، یہاں مذہب کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسرا ہم نے یہ بات سمجھنی ہے. اور تیسری بات ہم نے سمجھنی ہے کہ اسلام یہی دین حق ہے. عقل بھی اس بات کو مانتی ہے. قرآن میں تو ذکر آیا ہی آیا نا، رب نے تو فرمایا ہی فرمایا ہے، مگر عقل بھی اس بات کو مانتی ہے اگر بندہ غور کرے کہ جو ہمارا دین دین اسلام ہے یہی حق ہے. سب سے پہلی بات یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے یہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے. اس آیت مبارکہ سے پہلے جو آیات آئی ہیں قرآن شریف کے اندر، اس کے اندر اس بات کا تذکرہ تھا کہ جنت کا حقدار صرف اور صرف وہی بندہ ہے جو تقوی والا ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ صرف تقوی اختیار کرو، صرف رب سے ڈرو، یہی جنت پانے کے لیے کافی ہے. کیونکہ پیچھے آیات کے اندر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا. اب کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ صرف تقوی اختیار کرو، کسی بھی دین میں رہ کے کر لو، چاہے وہ دین اسلام ہو یا کوئی اور دین ہو، تقوی اختیار کرنا ہے نا تو تقوی اختیار کر لو. دین کوئی بھی ہو، اسلام ہو یا موسوی دین ہو، عیسوی ہو، دین ابراہیمی، کوئی بھی دین ہو، بس تقوی اختیار کر لو، جنت مل جائے گی. دوسری بات، کسی کے ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی تھی کہ صرف توحید، کیونکہ اس سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے نا اس میں توحید کا ذکر ہے کہ اللہ کو ایک مانو. جو اللہ کو ایک مانے گا وہی سچا ہوگا، وہی حق پر ہوگا، وہی جنت کا حقدار ہوگا. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ صرف اللہ کو مانو، توحید کو مانو، لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مان لیا، نجات کے لیے کافی ہے، چاہے وہ دین کوئی بھی ہو، موسوی دین ہو، عیسائی ہو، بندہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو،
بس اللہ کو ایک مان لو، کیونکہ رب نے پیچھے آیت میں ذکر کیا نا، جس نے رب کی توحید کو مان لیا وہ نجات پا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا توحید بھی ہو، تقوی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ عیسائی ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، وہ بھی تو رب کو مانتے، عیسائی اللہ کو نہیں مانتے، وہ مانتے، یہودی بھی مانتے، نصارہ بھی مانتے۔ اور فرق کیا ہوگا؟ اللہ نے فرق اس آیت میں بیان کیا، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین مقبول ہے وہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں تو دین اسلام تھا ہی نہیں۔ پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جس نبی کا جو دین تھا اسی دین کو اسلام کہا جائے گا۔ اس نبی کے دور میں جو اس نبی کی تعلیمات تھیں ان کو ہی دین اسلام کہا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جو پہلے انبیاء کی امتیں تھیں نا وہ بھی حق پر تھیں، گویا وہ بھی دین اسلام پر تھیں۔